لوگ جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، وددا جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں، اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، شدید ناپسند۔ انتہائی ناپسند ہے یہ اس بات۔ دن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے جمع کرنے کا حکم دیا، دیکھ خرچ کرو اور مطلب خوشی خوشی خرچ کرو، اور گھبراؤ نہیں میں اور دوں گا، لیکن بس وہ لوگ برے وقت کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں اور پھر برا وقت آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو چھپا کے رکھا ہے سخاوت میں، لوگ اسے محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ ہیں، مولا علی علیہ السلام، کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ مشقت میں ہے، وہ سخاوت میں ہے، سبحان اللہ۔ کھانا کھلائیں تاکہ آپ کا رزق بڑھے، مہمان بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اللہ کے نام پہ کھلائیں، اپنا رزق بڑھائیں۔ مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ سخی کبھی امیر نہیں ہو سکتا اور امیر کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اگر یہ بات سمجھنی کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو جو غریب ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کے ویسے بڑا، ایک تو ویسے بڑا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے نہیں ہیں، کہتے ہیں اللہ دیے ہی نہیں تو حساب کیسا؟ بات تو کتنی آسان ہے کہ جو دیا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہے نا، جو دیا ہی نہیں ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا وہ صرف ایک کام کرے کہ وہ اللہ کی تقسیم کو تسلیم کر لے، بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو اللہ نے یہ تقسیم کی ہے اس کو تسلیم کر لے، اس کے لیے یہی بڑا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو دنیا کے اندر نا یونیفارم رزق، سب کو ایک جیسے پیسے، ایک جیسا رزق، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کوے اور مور کا نصیب ایک جیسا نہ ہو جائے۔ واہ واہ۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا کے جو ہے نا سارے پیسے برابر کر دو، وہ چہرہ کیسے برابر کرو گے؟ واہ 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 واہ۔ آپ نے کہا اچھا چلو چہرے بھی برابر کر لو، تو دل کیسے برابر کرو گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا چلو دل برابر کر لو، دل بھر کیسے برابر کرو گے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ برابر کچھ نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے کہ اس نے کسی کو امیر رکھنا ہے اور اس کا امتحان رکھنا ہے غریب میں، اور کسی کو غریب رکھنا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ سخاوت والا معاملہ ہو سکے۔ یہ اس نے کسی کو امیر رکھنا ہے، کسی کو غریب رکھنا ہے، کسی کو صحت یاب رکھنا ہے، کسی کو بیمار رکھنا ہے، کسی کو مومن رکھنا ہے، کسی کو کافر۔ یہ اس کی اپنی بانٹ ہے، وہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ جی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فیسلٹیز دی ہیں، ان فیسلٹیز کا ہم شکریہ کیسے ادا کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں، ہم روٹی کو رو رہے ہیں، بلوں کو رو رہے ہیں، فلانی چیزوں کو رو رہے ہیں، اس چیز کا شکر کیوں نہیں ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کیا کیا ہوا ہے پہلے سے۔ آپ شکر کرنا شروع کریں، آپ کے نصیب میں، آپ کے رزق میں، آپ کی چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں رزق کریم بھی دیتا ہوں۔ اب یہ رزق سے ایک سپرلیٹو فارم آ گئی جس کی، رزق کریم، کہ جو جیسے جب وہ فرعون سے لڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کے آئے سمندر پار کر کے، اب وہ سارے آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے تو سارا کچھ تو چھوڑ آئے تھے، بھاگم بھاگ نکلے تھے، پیچھے لشکر لگا ہوا تھا، جنگ تھی، سارا تھا، یہ تھا، کھانے پینے کو تھا کچھ نہیں۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو آسمانوں سے کہتے ہیں منو سلوا اترا، آسمانوں سے پرندے اتر کے ان کے پاس آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں آپ ذبح کرو اور ہمیں آپ کھاؤ۔ اور یہ کتنا عرصہ چلتا رہا یہ کام کہ جب بھوک ان کو لگنے والی ہوتی تھی پرندے آسمان سے ایسے کر کے اس کے منو سلوا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا رزق کریم ہے کہ جس کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی سی محنت کرنے والا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت بڑا آ رہا ہے، کئیوں کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے، رزلٹ تھوڑا سا آ رہا ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کب جب یہ آپ کو محنت سے بہت زیادہ دینا شروع کر دے تو آپ اس کو رزق کریم سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کر رہا ہے. اور یہی رزق کریم جو ہے نا جی، یہ آپ اپنے جسم میں بھی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آپ کو صلاحیات دی ہیں، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی. کوئی ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو آپ کی باقی کوالٹی سے ذرا تھوڑی سپرلیٹو ہوتی ہے. سبحان اللہ. واہ. چاہے وہ گانے والی گلا ہے، کسی کا ذہن ہے کہ لکھتا ہے، کوئی ڈرامے لکھتا ہے، کوئی فلمیں لکھتا ہے، کوئی کچھ لکھتا ہے، کوئی رائٹر ہے، کوئی اوریٹر ہے، کوئی بولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ رکھا ہوا ہے. کوئی چہرہ حسین ہے تو وہ ماڈل بن گیا ہے، تو وہ اخباری میں تصویر آ گئی ہے اس کی، ہے تو کیسے کیسے مالک نے اب وہ جب اس کو یہ پہچان ہو جائے نا کہ یہ والی صفت اللہ نے مجھ میں زیادہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ زیادہ صفت کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے ایک رزق کریم ہے. سبحان اللہ. تو یہ فرماتے تھے کہ انسان کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے. جس دن وہ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لے گا اس کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا کم از کم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یا تو خود آپ کو سمجھ میں آ جائے، نہیں تو پھر کوئی گرو سمجھا دے گا. تو خود سمجھ میں کئی لوگوں کو آ بھی جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ ان کو سمجھ آیا تھا ہاں نہیں بھائی ہماری آواز زیادہ خوبصورت ہے، ہم لوگوں کا یہ ذرا ہٹ کے ہے یہ چیز. تو وہ کئی دفعہ پہچان ہوئی تھی، لیکن کئی دفعہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم ایسا کیا کریں. اب دیکھیں یہاں سے کچھ فاصلے پر باہر کی دنیا میں، یورپ میں فن لینڈ ایک جگہ ہے جی. فن لینڈ میں چھوٹے سے بچوں کو نا وہ سائیکالوجسٹ بیٹھتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس کے سامنے مختلف قسم کے ٹیسٹ رکھتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر وہ والی جو قابلیت جو ایک ایکسٹرا والی ہے وہ کس شعبے میں ہے. لکھنے میں ہے، بولنے میں ہے، فزیکل میں ہے، یا ٹیکنیکل ہے، یا سائنٹیفک ہے. وہ اینالائز کرتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر یہ والی جو چیز ہے نا، یہ والی ایبیلٹی یہ زیادہ ہے. وہ اس کی اس ایبیلٹی کو پکڑتے ہیں اور اس سے اس کا کیریئر ڈیولپ کرتے ہیں سٹارٹ سے. اور وہ پھر اب وہ سمجھ میں آئی ہوتی ہے بات. اب جب اس کی وہ والی صفت نکھر کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اندر کی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ شوق والے کام آپ اپنے کریں، جو آپ کے شوق والے ہیں ان کو آپ دل لگا کے کریں گے. جس نے شوق والا کام شروع کر دیا کہتے ہیں اس کے بعد سے اس میں محنت ختم ہو جاتی ہے. انوالومنٹ اتنی ہو جاتی ہے، وہ اپنی ڈیڈیکیشن اس کی شامل ہو جاتی ہے، موٹیویشن شامل ہو جاتی ہے اس کے بیچ میں. اور وہ جناب جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ والا معاملہ اللہ نے ہمارے لیے خاص رکھا ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں، یہ میں ہی کروں گا یہ کام. تو اس کے ساتھ ہی منسوب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے غزل گائی ہے، لیکن وہ غزل جو اس نے گائی ہے نا وہ اسی کے نام سے منسوب ہے، اسی کے نام سے منسوب ہے میرے اشعار. تو ہو جاتے ہیں جی، ایسی ایک بات ہو جاتی ہے. کہ لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جی وہ لیلا کو اگر مجنو نہ ملتا تو لیلا تو بیچاری بیٹھی رہ جاتی. وہ مجنو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے، تو وہ پہچان والا کوئی نہ کوئی مل جائے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو میں سن رہا تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں نے جو ہے وہ غریبی گزاری اور ان کو امیری بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ امیری کے لیے برداشت کا ورڈ یوز کیا کیونکہ وہ بھی آزمائش ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ایکسٹرا پیسہ ہے، وہ ایک شعر تھا کہ مت پوچھ کہ میں کس لیے محروم رہا ہوں، یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ. تو جو بھی آپ کے پاس حق سے زیادہ ہے نا وہ دوسرے تک پہنچانا ہے. بس غریبی بھی آزمائش ہے اور امیری زیادہ خطرناک ہے جی. بالکل، کیونکہ غریب پہلے جنت میں جائیں گے اور امیر حساب لے کے آئے گا. تو یہ بڑی سہولت کی بات ہے جی. تو بس یہ بات سمجھیں کہ یہ رزق کے تو ہے نا خزانوں سے انسان بھرا ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شہید ہو جاتے ہیں میری راہ میں ان کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے اور میں انہیں اپنے پاس سے رزق دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں جسم تو ان کا لاحد میں ہوتا ہے،
تو اب ان کی روح کا بھی کوئی رزق ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے دیا کرتا ہے جی ہے کہ روحیں بھی اچھی ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں. آپ نے اس دن جو حدیث سنائی جس کا مفہوم تھا کہ یہ جو بیمار ہے اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا ہاں جی, تو اس کو کھانا مت دو, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے رزق دے رہا ہوں, میں اسے رزق دے رہا یعنی کہ روٹی کے علاوہ بھی کچھ رزق ہے. روٹی کے علاوہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر ساری طاقت روٹی میں ہوتی تو روٹی کھا کے بندے بیمار کیوں ہوتے؟ اللہ اکبر, وہ زیادہ زیادہ روٹی کھانے سے بیمار ہو جاتے ہم ہیں. تو کلینک پہ یہی دیکھ رہے ہیں. دیکھ لیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ روٹی میں طاقت ہے, کھانی چاہیے, گوشت میں طاقت ہے, زیادہ کھانے سے یہی بیماری بن جاتی ہے جی, یہی رزق آپ کی بیماری بن جاتی ہے. تو یہ بڑی مہربانی مالک کی, سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کے رزق دیے ہیں اور ان کا شکر ادا کریں اور اس کی کنیکٹیوٹی میں آئیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ چیز آئے کہ یہ رزاقیت اللہ تعالیٰ کی ہے کیا, کدھر سے چل رہی ہے, کس مقام سے چل رہی ہے. اور کھانا کھلائیں لوگوں کو, بے بہا کھانا کھلائیں, اللہ کے نام کا کھلائیں. یہ اس کے اندر مالک نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں. وہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ ٹکر پکے دکڑ وجے, دکڑ تالی بجانا ہے, ٹکر پکے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا, آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. بابا بلے شاہ کہ میں راضی ہوتا ہوں کہ فقیر آئیں کھانا کھائیں. تو یہ آستانے دیکھیں, جتنے اسلامک یہ فلنتھراپسٹ ہیں, اتنی ایڈ جا رہی ہے, کھانے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے, غریب ملکوں کے لیے. یہ وہ کھانا کھلانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے, کھانا لوگوں کو کھلائے. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک رکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ جب آیا تھا تو اتنے لوگ تھے, یقین کریں کہ جو لوگوں کے گھروں میں نا اناج پہنچاتے تھے کہ یار یہ مجھے خود یاد ہے کہ جو اس نے مجھے بندے نے کہا کہ جی میں غبارے والا ہوں, پارک بند ہو گئے ہیں, میرے غبارے کوئی نہیں خریدتا, کون خریدے, باہر ہے ہی نہیں دنیا کوئی. تو پکڑ کے لنگر اس کے گھر پہنچاتے رہے کہ یار یہ اس طرح کے کئی لوگ تھے اور کئی لوگ اٹیچ ہوئے میرے ساتھ کہ ہم بندے ڈھونڈ کے ان کے گھر پیسے پہنچا رہے ہوتے تھے کہ یار یہ اس کے گھر پہ کھانا نہیں ہے, یہ کرو. اور بڑا خطرناک کام تھا باہر نکلنا کووڈ کے دنوں میں اور یہ سارا کام کرنا. تو کتنے لوگ ہیں جی جو یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہے ہیں اور خفیہ ہو کے کر رہے ہیں, خاموشی سے کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کام دیکھنے والا کوئی اور ہے, سبحان اللہ, اس کا ریوارڈ ادھر سے مل رہا ہے. تو رزق صرف انسانوں کا نہیں ہے, رزق جانوروں کا بھی ہے, مچھلیوں کا بھی ہے, ہر طرح کی مچھلی کا رزق ہے. کئیوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا عقاب اور گدھ سفر کر رہے تھے. عقاب نے کہا کہ دیکھو رانا یہ خیال دیکھو, بلندی یہ خیال دیکھو اور نظارہ دیکھو, اور کہاں تک آپ کو حد نگاہ تک افق تک نظر آ رہا ہے آپ کو, اور کیا بلندی ہے کیا. وہ اتنے میں گدھ نے کہا وہ نیچے مردار پڑا, میری خوراک آ گئی, اوکے بائے بائے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے مردار میں, اور وہ شاہین کو بلند خیال عطا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں شاہین اور شیر کی خوراک کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے, سبحان اللہ, زندہ محفوظ رکھتا ہے کہ یہ ایسے کھا سکیں. میں دبئی گیا, ایک میرا دوست تھا جی, وہ نا بڑے اچھے نا اس نے مجھے بٹیرے بنا کے کھلائے. تو میں کہا تو دبئی میں بٹیرے کدھر سے آ گئے, یہ تو مجھے بڑے فریش لگ رہے ہیں. اس نے کہا جی وہ شیخ کے نا یہاں پہ ہے, اس کے پاس ہے عقاب بہت سارے, وہ پالتا ہے. تو عقاب کبھی بھی مرا ہوا جانور نہیں کھاتا, تو اس نے بٹیرے رکھے ہوئے ہیں کہ جب ان کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا عقاب کے, تو ان بٹیروں کو اڑایا جاتا ہے, اور یہ بٹیرے اڑتے ہیں اور وہ عقاب ان کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اس کو چیر بھاڑ کے, تو اس کو اب اللہ نے خوراک ہی اس کی زندہ کے اندر رکھی ہے. وہ مردہ کھاتا ہی نہیں ہے, شیر نہیں مردہ کھاتا, بھوکا مر جائے گا, پڑا ہوا جانور نہیں کھائے گا, شکار کر کے زندہ خون نکال کے. یہ اب اللہ کہیں تو بڑا بروٹل ایکٹ لگتا ہے, لیکن اللہ نے اس کی خوراک رکھی ہے, اس کا رزق رکھا ہوا اس کے بیچ میں, اس کے اللہ تعالیٰ نے, وہ اس کے علاوہ کھا ہی نہیں سکتا. جی آپ سے اس دن کال پہ بات ہو رہی تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی, وہ یہ جو انسان جو یہ مردار چیزوں میں پھنسا ہوا ہے نا, ہاں جی, جو یہ جسمانی لذتوں کے پیچھے, اور اس کے اوپر بات ہو رہی, تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ یہ لوگ جو اپنا ایکسٹرا مال ان فضولیات میں اور ان حرام کاموں میں ضائع کرتے ہیں, یہ کبھی دیکھ لیں کہ ان کے ذریعے اگر کسی محروم کے گھر کھانا پہنچے اور یہ اس کے بھوکے بچوں کو وہ کھانا کھاتے دیکھ لیں,
تو جو لذت اس سے ملتی ہے وہ ان چیزوں میں کدھر ہے؟ نہیں یہ ہے۔ کدھر پھنسے پڑے ہیں؟ سیکس میں، شرابوں میں، ان چیزوں میں۔ وہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ جو تسکین ان بچوں کو ملتی ہے وہ کھانا کھا کے، اور ان کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے، تو وہ کب کا ان چیزوں کو چھوڑ کے نکل آئے۔ لیکن بس انہی مردار چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جو بلند پرواز ہے نا، وہ انسان کہیں بھول گیا، کہیں بھول گیا۔ اور یہ حالانکہ بڑا اس کا نصیب تھا، ورثہ تھا اس کا، لیکن وہ کہیں بھول گیا ہوا ہے۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کو نہ پہچاننے کی بھی صلاحیت دے، آمین۔ کہ ہم اپنے جسم میں چھپے اس رزق کو بھی پہچان سکیں، اور جو رزق اللہ نے ہمیں آلریڈی دیا ہوا ہے ہم اس کا بھی شکر ادا کر سکیں، سبحان اللہ۔ تاکہ یہ رزق محفوظ ہو سکے۔ دیکھیں صحت خراب ہو جائے بندے کے، وہ کہتے ہیں بیمار ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے، اللہ اکبر۔ بیمار ہونا واہ واہ واہ۔ غریب ہونے کی ابتدا ہے، کہ اتنے پیسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ادھر تھے وہاں پہ سعودیہ میں، بڑے مہنگا علاج ہے وہاں پہ میڈیکل کا، آپ کو پتہ ہے۔ تو پتہ چلا جی وہ والد صاحب وینٹیلیٹر کے اوپر تھے، 6 کروڑ روپیہ بل بن گیا ہسپتال کا، وینٹیلیٹر کا، اور اللہ نے آکسیجن رکھی ہوئی آپ کے لیے، کھلی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں، شکر ہی نہیں ادا کر رہے، پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ ادھر وہ وینٹیلیٹر آپ کا ایسے ایسے کر کے دل چلا رہا ہے، آپ کا ادھر دل یہاں پہ چل رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جو کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فیسلٹیز رکھی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رزق کو پہچاننے کی جو ہے وہ صلاحیت دے، کوشش کریں، اور کسی گرو سے ضرور رابطہ رکھیں کہ وہ گرو آپ کی یہ نقطے کھولے کہ آپ کا رزق کس چیز میں پناہ ہے، اور کیسے کیسے اللہ نے رزق کے خزانے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے وہ بٹ رہے ہیں، اور آپ بھی اس کے بیچ میں شامل ہوں، اور رونقوں کو بحال کریں، اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں۔ یہ مردار دنیا کے اندر آپ کو یہ لطافت نہیں مل سکتی ہے جو اس غریبی میں اور اس لطف میں ہے جی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو غریب کی مدد کرنے میں جو لطف ہے نا، وہ کمال ہی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے جی۔ نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ واہ واہ واہ۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ بس یہ اور طرح کے امیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امیر جو ہے نا جی، یہ خاص امیر ہے، یہ پیسے کے نہیں، یہ دل کے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی امیری عطا کرے سب کو جی، تو یہ بڑی ضروری بات ہے جی۔ جزاک اللہ۔